انسان اور جن کی محبت بری داستان۔ میرے دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے وہ میرے جسم میں داخل ہوا کرتا اور پھر ٹانگوں سے ہوتا ہوا پورے جسم کو اپنے قبضے میں کر لیتا اور میں بے بسی سے ساکت کھڑی رہ جاتی۔ جانے کب کہاں سے یہ آیا تھا اور میرے جسم کو جگیر بنا ڈالا تھا اور دعویٰ عشق کا کرتا تھا۔ وہ بار بار کہتا کہ اس سے مجھ سے محبت ہے، پر میں سوچا کرتی یہ کیسی محبت ہے جو اپنوں سے جدا کرتی ہے، جو نفرتیں پھیلاتی ہے، جو دلوں کو دور کرتی ہے۔ اور کیا اس کا مجھ سے محبت کرنا جائز تھا؟ وہ تو کوئی الگ ہی مخلوق تھا۔ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتی اس کی عنایتوں پر، محبتوں پر۔ میری یوں حفاظت کرتا جیسے میں کوئی موم کی گڑیا ہوں، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا۔ سو کر اٹھتی تو ڈھیروں غلاب تکیے کے پاس پڑے ملتے، جو کپڑے پہنتی وہ خوشبو میں نہائے ہوتے۔ میں جانتی تھی کہ ان سب کے پیچھے وہ ہے، پھر بھی انجان تھی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آخر وہ کیا چاہتا تھا اور کیوں چپک گیا ہے میری ذات کے ساتھ؟ ان سب باتوں کے جواب نہ تھے میرے پاس۔ ایک گہرا سناٹا چھا جاتا جب ایسے سوال ذہن میں ابھرتے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ جب کالج کے ایک فنکشن میں میں ریڈ سوٹ پہن کر گئی تھی۔ میرا رنگ صاف تھا، اس لیے یہ سرخ سوٹ مجھ پر جچ رہا تھا۔ میں کالج کے گراؤنڈ میں ایک درخت کے سامنے اپنی فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانتی تھی کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ گہرے بادل چھائے تھے، میں نے پرفیوم لگا رکھا تھا اور جانے وہ کب مجھ پر فدا ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے خود پر کوئی بوجھ سا محسوس ہوا، اور وہ دن اور آج کا دن یہ مجھ سے الگ نہ ہوا۔ میں اسے بار بار دیکھ چکی تھی، وہ دھواں جیسا تھا، اگر اندھیرے میں دیکھو تو ایک ہیولا سا۔ عجیب سی بات تھی، مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا تھا، جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہر لمحے رہتا ہے۔ میرے والدین نے بہت علاج کروائے، یہ نہیں گیا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ میری زندگی تو یہ جی رہا ہے، میں کتنی بے بس ہوں۔ اس جن نے میری پڑھائی چھڑوا دی تھی، میں ایف اے بھی نہ کر پائی، جبکہ مجھے انتہائی شوق تھا پڑھنے کا، مگر نصیبوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ وہ کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا۔ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے ہلا کر اٹھایا ہے۔ میں نے موندی موندی آنکھوں سے دیکھا تو وہ میرے بیڈ کی سائڈ کے پاس کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو جیسے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ کاٹو تو خون نہیں، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے منہ کو چھپا لیا تھا۔ اچانک سے ایک چیخ میرے گلے سے برآمد ہوئی تھی۔ کافی لمحات گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جا چکا تھا، اور پھر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اپنی بے بسی پر۔ اور کافی دیر رونے کے بعد اذان کی آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو ڈولتے وجود کو سنبھالتے میں وضو کی غرض سے اٹھی تاکہ اپنے اللہ کو یاد کروں۔ جب میرا جسم اس کے قبضے میں ہے، پھر وہ کیوں میرے سامنے آ کر مجھے ستاتا ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ محبت اسے کہتے ہیں؟ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے بالکل۔ میں جذباتی انداز میں چلائی، میں جو چاہتی میرے سامنے حاضر کر رہا تھا۔ حیران ہو جاتی، مگر نہیں، میں اسے چاہ نہیں سکتی، یہ بات میرے بس میں نہیں۔ ہاں، جب وہ میرے بدن میں میرے پاس نہیں ہوتا تھا تو مجھے اس کا انتظار ہوتا تھا کہ جانے کہاں گیا، اور اپنے ارد گرد اسے تلاش کرتی، اور جب وہ نہ ملتا تو اسے ڈھونڈا کرتی، سوچوں کے تانے بانے بنتی۔ ذہن ہر بار اس حقیقت کو جھٹلا دیا کرتا کہ میں اسے چاہنے لگی ہوں۔ وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، ہر لمحہ میرے سنگ ہے، جانے مجھے کس کس دیس کی سیر کروا چکا ہے، اب تک خوابوں میں میری سانسوں کی ڈوری کے ساتھ بندھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں تمہارا عاشق ہوں، اور اس کی اس بے پناہ چاہتوں کے سامنے میں بے بس ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں انسان ہوں اور وہ ایک جن۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔